السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم نے توحید پر بحث کی تھی، تو آج میں آپ کو توحید کی ضد یعنی کہ توحید کی نفی یعنی کہ شرک کے متعلق بتاؤں گی۔ شرک ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی شرک توحید کی نفی کو کہتے ہیں، یعنی کہ توحید ہے نا، اللہ کا یکتا ہونا، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا جو نا الگ ماننا، اللہ کا کوئی مثال نہ ہونا، اس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ اس کی پر اقرار کرنا اسلام کہلاتا ہے، اس عقیدے کو مان لینا عقیدہ اسلام کہلاتا ہے، عقیدہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ تو آج ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے۔ شرک کیا ہے؟ اور شرک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات کی نفی کرنا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ مزید جو نا ذاتوں کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ تو میں شرک کی اقسام آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے کہ ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے ہی ریلیٹڈ اس کی اقسام ہے۔ جیسے کہ توحید کی اقسام تھی نا، توحید فی ربوبیت، تو اسی طرح شرک فی ربوبیت ہے، شرک فی الاہویت ہے، شرک فی السماء و صفات ہے، شرک فی التحریم ہے، شرک فی الاحکام ہے۔ شرک فی ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے واحد الوجود ہونے پر، اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان نہ لانا، یعنی کہ یہاں پہ نفی کر دینا۔ جیسے ہم نے توحید میں اقرار کیا تھا نا، اس کی نفی کر دینا۔ شرک فی الاوہیت، شرک فی الاوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک مانا جائے، یعنی کہ کسی الہی کے ساتھ کسی اور کو عبادات میں شریک کیا جائے، یہ شرک فی الاوہیت ہے۔ اور شرک فی السماء و صفات کیا ہے؟ توحید یعنی کہ اللہ کی صفات اور اسماء گرامی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک فی السماء و صفات ہے۔ شرک فی التحریم سے مراد ہے کہ جو نظر نیاز اور اس طرح کی ہم جو نا منتیں مانگتے ہیں، یعنی کہ کچھ بدعات جس میں ہم شامل کر لیتے ہیں کسی غیر سے منسوب کر کے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرنا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ شرک فی الاحکام، شرک فی الاحکام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے گئے احکام کو نا جھٹلانا، ان پر عمل پیرا نہ ہونا، شرک فی الاحکام کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی نازل کردہ شریعت میں نئی بات کو تلاش کر لیتے ہیں، یعنی کہ نئے فیکٹس ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر نئے امور کو شامل کر دیتے ہیں، علماء کرام کی اجازت کے بغیر، ائمہ معصومین، ائمہ مجتہدین کی جو نا قول کے اور ان کی فرمان کے بغیر اگر ہم اس چیز کو شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو شرک فی احکام کہا جاتا ہے، اور اس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل عام ہو چکی ہیں۔ شرک فی ربوبیت کے آگے اقسام، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ذات میں شرک فی ذات، شرک فی خلق الایجاد، شرک فی عبادات، شرک فی القدرت، شرک فی العلم اور شرک فی الدعا۔ یہ تمام جو ہے نا، یہ شرک کی جو نا وہ آگے مزید بتائی گئی ہیں، جیسے کہ کل ہم نے ایکسپلین کیا تھا توحید کو۔ تو ان تمام چیزوں میں، یعنی کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے یہ خلق کیا ہے، آسمان زمین اور مخلوق کو بنایا ہے، یعنی کہ کوئی کسی اور کو خالق مان لینا، نعوذ باللہ من ذالک، اور عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، اور اللہ کے قادر ہونے پہ شک و شبہ رکھنا، یا کسی اور کو بھی اس کی قدرت میں شامل کر دینا، یہ شرک فی قدرت ہے۔ اور کسی اور سے دعائیں مانگنا، اور اس کا اللہ کی سے مانگی گئی دعاؤں پر عدم قبولیت کا یقین کر لینا کہ اللہ ہماری دعا کو نہیں سنتا، تو یہ شرک فی دعا ہے۔ شرک فی علم یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے، یعنی کہ وہ حاضر و ناظر ہے، اور غائب کا تمام علم اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کو جو نا آگے پیچھے کر دینا جو نا، یہ بنا
شرک فی العلم کہلاتا ہے۔ اور شرک فی الاسماء و صفات کے اگر جو نا وہ ہم آپ سے بتا چکے ہیں کہ افعال میں جو نا اللہ کے جو کام ہیں ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا اور اس کے اسم کو کسی اور کے لیے شامل کر دینا، یہ تمام چیزیں، اور جیسے کہ شرک فی الحلف، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کا نام پہ قسم اٹھانا، توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا نہیں کرنا، اور اللہ کے نام پہ اٹھائی گئی قسم اور حلف کا جو نا پاسداری نہ کرنا، یہ شرک فی الحلف کہلاتا ہے۔ اور شرک فی الحکم الشرعی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین کو جو نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، کسی اور کے قول کو جو نا ان پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات پہ جو نا فوقیت دینا اور اس کی کسی بھی بات کو یعنی حکم کو تسلیم کرنا، یہ شرک فی الحکم الشرعی ہے۔ اور شرک فی الحکم الکونی یعنی کہ یہ مان لینا کہ یہ جو کل کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی اور معاون مددگار ہے، اس کو شرک فی کونی کہا جاتا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔